بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو میں ایک موضوع پر اسپیچ دے رہی ہوں۔ آپ اسے اسکول میں بھی اسپیچ مقابلے میں بولیں، مجھے خوشی ہوگی۔ گھر میں مہینے میں ایک بار جب آپ کی خوشی ہو، اپنے سب دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی تقریب رکھیں اور اس میں اردو اسپیچ کا مقابلہ کریں۔ اس سے آپ کی اسپیچ کی صلاحیت بھی اچھی ہو جائے گی اور اردو ریڈ کرنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوگی۔ اس سے ہماری اردو زبان کی خدمت بھی ہوگی، اور اس اسپیچ میں اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں۔ آج کی میری اسپیچ کا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا دھیان اس کے بنانے والے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھڑی یعنی واچ کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز یعنی گھڑی بنانے والے کا تصور آتا ہے۔ عمارت کو دیکھتے ہیں تو عمارت بنانے والے کا تصور آتا ہے۔ ہر ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن کوئی دیوی دیوتاؤں کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ کہہ کر گنہگار ہو رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ جب یہ دیکھیں کہ ہر ایک خدا کو مانتا ہے تو پھر قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں، جب ہم بزنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ کائنات جس کو بنانے میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور بھی شامل ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو جھگڑا ہوتا۔ روز سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات اور دن ایک ترتیب سے آتے جاتے ہیں، ایک نظم و ضبط کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایک زمانہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ جو ایک صدی میں تھے دوسری صدی میں ختم ہو گئے، پھر نیا زمانہ آیا، پھر نئے لوگ آئے، پھر سب کے سب چلے گئے۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العصر پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان قرآن پڑھ کر لائیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ کر لائیں۔ یہ آج کل کے ہم جیسے مسلمان، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں بخش دے، ان کو دیکھ کر اللہ نے ایمان لانے کو نہیں کہا ہے۔ اس صدی کے مسلمانوں کے بارے میں تو 1400 ایئرس 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آج کل کے مسلمان جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن ایک بات تھوڑی سی تکلیف کو کم کرنے والی ہے کہ مسلمان کبھی نہ کبھی اپنی سزا بھگت کر دوزخ سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے، لیکن کافر اور مشرک دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت 63 ہے۔ ترجمہ: کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ یہ جو ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے، وہ میلاد قرآن خوانی کرا رہا ہے، وہ فاتحہ کرا رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت 69 میں ہے۔ ترجمہ: مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں جو اتنے فرقے ہیں کن کن بنیادوں پر دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 1، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، یعنی ہمسائے کو ستانے والا دوزخ میں جائے گا چاہے کسی فرقے کا ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، یعنی وعدہ کو پورا نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے، اپنی کہی بھی بات کو پورا کرنا وعدہ پورا کرنا کہلاتا ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آن وسلم نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ بولنے والا چاہے کسی فرقے کا ہو دوزخ میں جائے گا۔ اب ہم جو مسلمان ہیں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اور جھوٹ بولنے سے بچائے۔ یہ اخلاقی خرابیاں چاہے جس فرقے میں ہوں گی وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور پر پورا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کریں اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ضرور جنت میں ڈالے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ حسن نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ زبان کو پکڑ کر رکھنا یہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ہم اپنی زبانوں میں خنجر چھپا کر رکھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زبان سے تکلیف دینے والے جہنم میں جائیں گے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہے۔ صدقہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے بہت سے فرمان ہیں۔ ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اچھی اور میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کی طرف تو مسکرا کر دیکھے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اخوان ذریعہ سب سے اچھا صدقہ معاف کر دینا ہے۔ دولت ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد نہ کرنے والا، زکوٰۃ و خیرات نہ کرنے والا دوزخ میں جائے گا چاہے کسی فرقے کا ہو۔ سورہ مومن 24 پارہ آیت 34 سے تھوڑا سا کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف و مرتاب۔ ترجمہ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ سورہ انعام 8واں پارہ آیت 118 اور 119۔ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، بے شک بہت سے بغیر جانے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی آیتن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ ایک بات بولنا چاہ رہی ہوں، بتانے سے پہلے یہ دعا پڑھوں گی جو کہ قرآن میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم وفقنا فی الدین بزدنا علما۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے فاتحہ خوانی کو شرک و بدعت کہہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو فاتحہ والا کھانا یہ حرام ہے۔ کیسے حرام ہے بھئی؟ یہ کھانا اللہ کا نام لے کر بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی مرحوم پر چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پکایا جاتا ہے۔ اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار، سورہ فاتحہ 1 بار اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اور جو کھانا ہے اس کا ثواب تمام مرحومین مومن مسلمانوں کو پہنچے، اور اس میں ترتیب رکھی جاتی ہے کہ اے اللہ ان کا ثواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام پیغمبر اسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ کو، حضرت ویس قرنی کو، شہدائے کربلا کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو، اب تک جتنے اولیاء کرام جتنے بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کو، اور اب جتنے مومن مسلمان اس سے گزر چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اپنے الفاظ میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک صحابی نے کہا کہ اپنی ماں کو کیسے ثواب پہنچائیں، تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، یعنی کنواں سے جو پانی پیے اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچتا رہے۔ یا حسن نے کہا تھا کہ ایسا کرو، اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے بزرگان دین نے ایسا کیا ہے۔ اب ہر شخص کنواں تو نہیں خرید سکتا، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں اور دوشی پڑھ کر تھوڑا سا کھانا بنا کر مرحومین کے لیے اللہ سے دعا ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ وہ دعا سنتا ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ ہماری دعائیں اور ہماری حاجتیں بھی پوری کر دیتا ہے۔
محفل میلاد، قرآن خوانی سب پر اعتراض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ ہوتا تھا۔ تو آپ سے عرض ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ جو اچھے کام کی ابتدا کرے گا اس کو اس کے حصے کا ثواب تو ملے گا ہی، بلکہ جو لوگ بھی کریں گے تو ان کے حصے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور یاد کیجئے، جب جنگ یمامہ میں 200 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کرنے کو کہا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا، بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن کام ہے اچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کی یہ بات اچھی لگی، اس سے حضرت زید کو قرآن مجید لکھنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کی دلیل میرے دل کو اچھی لگی کہ یہ کام ہے اچھا۔ تو حضرت زید قرآن مجید لکھنے لگے اور اس طرح پورا قرآن ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، ان کو ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی صحابی کو بھی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کو بھی نہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرابی سے گھوڑے کا سودا ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیمت دے کر آ رہا ہوں۔ عرابی کے پاس ایک اور خریدار آ گیا، اس نے آواز دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو لینا ہے تو لے لیں، ورنہ میں کسی اور سے سودا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا تو ہو گیا۔ اس نے کہا، کوئی سودا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہیں دینا چاہتا نہ دے، لیکن سودا تو ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ ہم دونوں کا سودا ہوا ہے کہ نہیں۔ حضرت خزیمہ وہاں سے گزرے، بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس بات کی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے۔ اے عرابی، تو جھوٹا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس حضرت نے حضرت خزیمہ سے کہا، تو وہاں نہیں تھا، تو نے میری بات کی کیسے تصدیق کی؟ اس وقت حضرت خزیمہ نے کہا کہ آقا، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں تو بڑی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے بتایا ہے اللہ ہے زمین و آسمان کا مالک، ساری مخلوق کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک۔ حضرت نے بتایا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آئندہ جس چیز کے لیے 2 مرد گواہوں کی ضرورت ہوگی، وہاں اکیلا خزیمہ کی گواہی کافی ہوگی۔ جنگ یمامہ ہوئی، 200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضرت زید نے قرآن لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت زید نے جب قرآن لکھنا شروع کیا، ضابطہ یہ بنایا گیا، اگرچہ حضرت زید کو پورا قرآن یاد ہے، لیکن ہر ایک آیت لکھتے وقت 2 حافظ صحابہ کی گواہی لی جائے گی۔ لکھتے لکھتے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پر پہنچے تو حضرت زید نے کہا، مجھے پتہ ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن آپ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کے مطابق 2 حافظ مرد صحابہ کی گواہی چاہیے، لیکن جبکہ گواہ صرف ایک ہی ہے، اس سے یا تو یہ 2 آیت چھوڑنی پڑے گی یا پھر یہ ضابطہ توڑنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، نہ تو یہ 2 آیت چھوڑو اور نہ ضابطہ چھوڑو، یہ بتاؤ گواہ کون ہے؟ حضرت زید نے کہا، خزیمہ بن ثابت، ایک ہی گواہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، پھر تو کام بن گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی چیز کے لیے 2 مردوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی تو خزیمہ کی گواہی اکیلی ثابت ہوگی، اکیلی کافی ہوگی۔ اس طرح پورا قرآن جو ہے لکھا گیا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو کافر اور شرک کرنے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ آخر میں بڑے پیر صاحب کی بات پر اپنی بات ختم کرتی ہوں، جو انہوں نے اپنے چھٹے خطبے 15 شوال 545 ہجری میں روز جمعہ مدرسہ معمورہ میں دیا۔ اس میں سے تھوڑا سا بتا رہی ہوں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا عالم ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی سے مانگو۔ پہلے اپنے دل کی طہارت مانگو، ایمان و معرفت مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انس و محبت مانگو، پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب یہ چیزیں مل جائیں گی تو سب کچھ مل سکتا ہے، غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا حقیقی معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، مغرور مخلوق کے در پیشانی رگڑنے کی ضرورت نہیں۔ شکریہ، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔